ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ پاکستان میں طلاق کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے کچھ سفارشات بھی مرتب کر رکھی ہیں، تو وہ سفارشات کیا ہیں اور طلاق کو روکنے میں، اس کی شرح کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور یہ کونسل اور اس کے علماء؟ طلاق تو ایک ایسا فعل ہے کہ جس کی بڑی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ یہ دو خاندانوں کے درمیان ایک تعلق ہے اور اس تعلق کو توڑنا جو ہے یہ اسلام کے آئلی نظام کے خلاف ایک بات ہے۔ تو جو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جو شکایات آتی رہتی ہیں، علماء کرام کا جو رابطہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک پرانی ہماری سفارش تھی کہ 3 طلاق بیک وقت، اس کو تو کم از کم قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ آئلی قوانین میں تو 3 طلاقوں کی گنجائش نہیں ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ آئے دن اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے یہ تجویز کیا ہے کہ قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے، اور اس سلسلے میں اگر ترمیم کی ضرورت ہو آئلی قوانین میں تو ترمیم بھی کر دی جائے۔ اب اس وقت اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو معاشی دباؤ ہے، معاشی دباؤ کے علاوہ اب جو آئلی قوانین، آئلی نظام میں جو شکست و ریخت ہے، آبادیاں بہت بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے اوپر مختلف قسم کے دباؤ ہے، ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اس وجہ سے ہمیں جو شکایت ملتی ہے مختلف علماء کرام سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً یہ آئے دن کا معمول ہے کہ جذباتی طور پہ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم غصے میں آ گئے، ہم نے یہ فعل کیا ہے 3 طلاقوں کا، میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب طریقہ سمجھاؤ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی عدم آگاہی ہے، عام لوگ اس سے آگاہی نہیں ہے کہ 3 طلاق اگر آپ دیں بیک وقت تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب اس بات کی ضرورت ہے، ہم نے علماء کرام سے بھی اس بات کی گزارش کی ہے، خطباء اعظام سے جو جمعے کی مساجد میں جمعے کے خطبے دیتے ہیں، کہ وہ عوام کو اس بات کا شعور دے دیں اور عوام کو بتا دیں کہ 3 طلاقیں بیک وقت یہ واقع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جس طریقے سے طلاق کی کمی سد باب کا آپ نے پوچھا، تو وہ یہی ہے کہ قرآن پاک میں جو طریقہ بتایا گیا ہے، علماء کرام کو چاہیے کہ اس بارے میں عوام کو آگاہی دیں کہ اگر کوئی کیفیت تناؤ کی پیدا ہوتی ہے تو ایک حکم بیوی کی طرف سے، بیوی کے خاندان کی طرف سے، ایک حکم خاوند کے خاندان کی طرف سے، اور وہ مصالحت کی طرف معاملات کو لے جائیں۔ اس ضمن میں مصالحتی کورٹ کی بات بھی کہیں ہو رہی ہے یا ہوئی ہے؟ ہماری طرف سے تو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں تو اس کا ذکر ہے کہ ایک مصالحتی انجمن قسم کی ہو، یا دونوں جو خاندانوں کے فریق ہیں وہ مصالحت کی طرف لے جائیں۔ آئینی قوانین جو ہمارے پاکستان کے 1961 میں ہیں، اس میں آلریڈی یونین کونسل کی ایک گنجائش موجود ہے کہ ان کے پاس جا کے اور مصالحت کی کوئی کوشش کی جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو تجویز دی ہیں یا آپ کی جو سفارشات ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر 3 طلاق دی جائیں تو وہ طلاق تو ہو جائے گی لیکن قابل تعزیر ہوگا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا، ایک ایسا بل منظور کیا ہے، وہاں کی پارلیمنٹ میں ہے اب معاملات، تو اس میں یہ کہا گیا ہے 3 طلاق جو دے گا وہ طلاق بھی نہیں ہوگی، جیل بھی جائے گا اور وہ نان نفقہ بھی پورا کرے گا، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب بھارتی قوانین جو ہیں، بات تو ظاہر ہے کہ وہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، اور ہم نے تو یہاں پہ جانا ہے جو ہماری اکثریتی فقہ ہے، تو اکثریتی فقہ حنفی فقہ ہے، اور حنفی فقہ میں جب 3 طلاقیں بیک وقت دے دیں تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اہل حدیث کے ہاں امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے کہ جس کے مطابق 3 طلاقیں بیک وقت، اس کو 1 طلاق ہی گردانا جاتا ہے۔